میں پڑھ دیتا ہوں، جو لکھا ہوا جو پڑھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ شاعری تو بندہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اپنی ابتدائی گفتگو کے بعد نگران وزیر اعظم نے کابینہ کے ہر رکن سے ان کی وزارت کے امور پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نگران حکومت کی توجہ ملک کی معیشت پر رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں من حیث القوم اور بالخصوص کابینہ کے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا۔ ملک کو درپیش سلامتی کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم دن رات کام کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ مسئلہ کشمیر ہماری روح ہے، جسے نہ ہم کبھی نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے۔ نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرے گی۔ اسی سلسلے میں میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا۔ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ الیکشن والے دن پہلا ووٹ میں اور میری کابینہ کاسٹ کرے گی۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ ہم کسی بھی فرد، فرقے اور قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے قوم کی خدمت کا موقع دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے ملک میں جو بنیادی ڈھانچہ ہے، روڈ، راستے، انفراسٹرکچر، اس کی اثر نو تعمیر و بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ سیکرٹری کابینہ نے نگران کابینہ کے اراکین کو کابینہ کی کارروائی اور رولز کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ جڑاں والا واقعے کے حوالے سے نگران وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر کسی دوسرے مذہب کی تضحیک نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست کی طاقت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اکثریت ہیں لیکن میجورٹیرین طرز عمل اختیار نہیں کریں گے۔ جتنا بھی مطالعہ کریں، اسلام ہمیں کہیں بھی اقلیتوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم نے معاشی بحالی پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی، جس میں وزارت خزانہ، وزارت تجارت، وزارت توانائی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور دیگر متعلقہ وزارتوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی پاکستان میں معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن عالمی ماہرین کی نگرانی میں تجوید قرآن پر پروگرام نشر کرے گا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاکستان کے ثقافتی ورثے، روحانیت، صوفیزم کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور بلے شاہ جیسے شعراء و صوفیاء کے کلام کو قوم تک پہنچانے کی صحیح کرے گی اور اس کے لیے تمام متعلقہ ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں ایک جملہ پھر کہہ دوں کہ جو میری گفتگو ہوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، ان کو میں نے کابینہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اور اپنی وزارت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی کہ آئین اور قانون کی روشنی میں آپ جو انتخابات کرائیں گے اس کے لیے آپ کی مدد اور اعانت کرنا اور وہ تمام انتظامی تبادلے کرنا جو آپ کی نظر میں انتخابات کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم ان کے حکم کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ ہے، جو کل جڑاں والے کا واقعہ ہوا تو ایسے جی سر
سر میرا نام ناظر اسلم راجہ ہے, ABN نیوز سے میرا تعلق. کس نیوز سے جی؟ ABN. اچھا ABN سے. جہاں کئی مرتبہ آپ ہو چکے ہیں. جی جی جی. سر یہ جو آپ نے معاشی کا ذکر کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ مزید مہنگائی ہوگی یا کچھ عوام کو ریلیف دینے کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ساری دنیا یعنی پاکستان کو ترقی ہے جو آپ نے ساری پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو. ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ شدید ہے کہ الیکشن شاید آگے چلے جائے کچھ اس کی آئینی ضروریات کے تحت, تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ یہ آگے چلے جائے, یا آپ کی کوشش ہوگی کہ 90 روز کے اندر اندر؟ دیکھیں, جو معاشی بدحالی ہے, مہنگائی ہے, افراط زر ہے, غربت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جن لوگوں کی ملک کی معیشت پر نظر ہے, آپ میں سے وہ لوگ جو کہ معاشی رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ 2015-16 کے بعد پروگریسولی ہمارے حالات خراب ہوئے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے ساتھ افراط زر اور مہنگائی کا ایک طوفان ساتھ لے کر آتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن میرے خیال میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہم لوگ ایک IMF کا منجمد پروگرام تھا, وہ بڑی مشکل سے وہ اس کو دھکا دے کے اسٹارٹ کرایا, اور ہم لوگ ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ اس میں ہیں, اور اس میں ہم نے کچھ وعدے وعید کیے ہیں IMF کے ساتھ, کچھ کمٹمنٹس کی ہیں. ان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم بہت زیادہ سبسڈیز نہ دیں. جو ملک کی معیشت کا حال ہے, جو ہمارے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذرائع کا جو حال ہے, اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا جیسا ملک مہنگا تیل خریدے اور سستا بیچے. تو یہ ہم چاہیں نہ چاہیں, ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو, لیکن اس حکومت کو یہ کرنا پڑا. اس لیے یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اصطلاحات, رنگین اصطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں, مجھے اس کا احساس ہے. لیکن یہ ایک مجبوری ہے. مشکل یہ ہوگی, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت زیادتی ہوگی کہ ملک اس حال میں ہو اور آپ کی کابینہ اور آپ کے وزراء اللے تللے کریں. اگر لوگ مشکل میں ہیں تو آپ کی جو قیادت ہے اس کو کم از کم علامتی طور پر یہ تو کرنا چاہیے کہ آپ کے جو ٹیکس ہیں, ٹیکس پیئرس, آپ کے جو ٹیکس روپیز ہیں, اس کو بے دردی کے ساتھ خرچ نہ کریں. اسی لیے میں نے جو ابھی نوٹس پڑھے ہماری کابینہ کے تو اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات بڑھائیں نہ. جب آمدنی نہیں بڑھ رہی تو اخراجات بڑھانے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے, اخلاقی حق نہیں ہے. میں نے کل پرسوں بھی یہ کہا کہ ہمارا جیسا ملک جو ہمارے ذرائع محدود ہیں, پھر ہم اپنے خرچے بڑھاتے جا رہے ہیں, پھر ہم تو کہیں IMF یا کہیں قرضے شرزے جا کر لے لیتے ہیں. غریب آدمی کس کے پاس جائے گا, وہ کس سے قرضہ لے گا؟ اس کے پاس تو کوئی IMF ورلڈ بینک نہیں ہے. جو بندہ 800 روپے میں 20 کلو کا آٹا لے رہا تھا, اگر اس کو 2500 اور 3000 روپے میں آٹا خرید لے تو وہ کہاں سے لے گا؟ کون سا بینک دے گا اس کو؟ تو مجھے اندازہ ہے
اس بات کا. اب میں آپ کا جو آخری سوال تھا اس پہ آ جاؤں. دیکھیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور جو ملک کا آئین ہے اس اور قانون ہے اس کی نظر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں، اور انہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے پورا ایک شیڈیول اور ایک منطق پیش کیا ہے کہ کیوں کب تک وہ حلقہ بندیاں کریں گے. پورا شیڈیول دیا ہوا ہے، وہ میرے پاس بھی ہے. میں آپ کو بور نہیں کروں گا وہ ڈیٹیلز تاریخ دے کر، لیکن یہ ان کا کام ہے. اور یہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ معاملہ ایک حد تک سب جوڈس بھی ہے، کیونکہ ایک جماعت یا کچھ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ ہماری ملک کی سب سے بڑی عدالت میں گئے ہوئے ہیں. یہ جو سینسس CCI نے جو کیا ہے، تو یہ نگران حکومت کا کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو کہے گا، ملک کا آئین اور قانون جو کہے گا اور کہیں گی، سب کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. وہ 90 دن میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں، یہ ان کا، ہماری اس میں کوئی خواہش نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کل کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن کرائیں، تو ہم 1 گھنٹہ 1 منٹ اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. میرے پاس تو پتلی گلی کا راستہ ہے، ادھر سے آ کے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ جو کارپوریٹ حکومت ہے اس کے بہت سے لوگ بہت سے کہتی ہے کچھ مقدمات ہیں کرائمس کے خلاف جو کرپشن کے حوالے سے ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں جو اس میں کہہ بھی ہیں. کچھ مقدمات جو ہے 9 مئی کے بعد بنے ہیں، CIDs بنی ہوئی ہے، تفتیش ہو رہی ہے، اسی دوران کا محکمے بھی ہوں گی. دونوں طرح کے مقدمات ہیں، دونوں طرح کی کارروائیاں ہیں. اس پہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ ہانڈ کیا جائے گا، اس کو چلتے رہنے دیا جائے گا، اس پہ کیا پالیسی؟ ہماری اس پہ کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، قانونی تفتیشی ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. ہم اس میں کسی فریق کا رول ادا نہیں کریں گے، نہ ان کو ان کے جو کیسز ہیں ان کو تگڑا اور تیز کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں گے، نہ اس میں سلو ڈاؤن کریں گے. ہم اس کام سے باہر ہیں. خوشی کی بات ہے کہ ہم میں سے بیٹھی ہے سکھر میں ایک صحافی کا قتل ہوا ہے آپ کے سامنے. آپ ایک جرنلسٹ ہوتے ہوئے کیا اس کے اوپر اپڈیٹ کریں گے، اور جن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر دیکھیں. سجرا والا کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھی کوئی کیبنٹ کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، اور اس طرح کے واقعات روکنے کے حوالے سے، اور کیا وہ جو جہاں پہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا وہ بھی وزٹ کی جائیں گی؟ کیونکہ پہلے تو جو ایک ہاؤس جلا تھا ساری دنیا کو دکھایا گیا تھا عبرت کے نشان کے لیے، تاکہ ان لوگوں کو بھی عبرت کے لیے وہ جگہ بھی دکھائی جائے کہ ہوا کیا ہے. بہت شکریہ جی. پہلے تو میں نے جو نوٹس پڑھے کابینہ کی اجلاس کے، اس میں اس کا ذکر تھا، اور جو وزیر اعظم صاحب اور جو کابینہ کے جو جذبات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کیے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. تمام پاکستانیوں کا، ان کا عقیدہ، ان کی زبان، ان کی نسل، ان کی جنس، ان کے خیالات، ان کے نظریات کچھ بھی ہوں، ان تمام شہریوں کو برابر انسانی حقوق حاصل ہیں. اور تمام عقائد کا احترام کرنا ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اس پر تمام لوگوں نے، تمام قائدین نے، تمام عمائدین نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا دل بھی اسی طرح سے دکھی ہے جس طرح سے میرا دکھی ہے، اور جس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کا دل دکھی ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ جو عدم برداشت اور نفرت کی یہ جو بھٹیاں چل رہی ہیں، یہ آج سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں.
हादसा एकदम नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको तारीख पे लेक्चर नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जहाँ कानून और रियासत और सूबाई और सिक्योरिटी के इदारों को अपना किरदार अदा करना है, उसमें आपका किरदार, तालीमी इदारों का किरदार ज़्यादा अहम है। हमें चाहिए कि मुल्क के अंदर जो एक इंसानियत है, जो कि हमारे मज़हब का भी बुनियादी उसूल है, हम उसके मानने वाले हैं जो रहमतुल आलमीन है, जो सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है, तमाम जो मानने वाले हैं, जो ना मानने वाले हैं किसी भी मज़हब के, उन सब का खुदा है। उन सब का एहतराम हमारा फ़र्ज़ है। तो रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और बिला तख़सीस, मेरे ख़्याल में पंजाब के जो वज़ीर आला हैं, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर सूबाई एक सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे जो आपने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हरकत में आई, आर्मी चीफ ने भी इस पर एक बयान दिया। ये हम सब लोगों का काम है, ये हमारा मुल्क है। तो हमारा काम है कि जो ये नफ़रत के जो लावे उबल रहे हैं उनको ख़त्म करें, और मीडिया के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, अपने ड्रामों में, अपने म्यूज़िक में, अपनी शायरी में वो माहौल पैदा करें जो रोके लोगों को। हर काम सिर्फ डंडे से ठीक नहीं होगा। आपके दिल के अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि जो मेरे साथ जो भाई बैठा है उसका रंग क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका अकीदा क्या है, उसके भी वही हुकूक हैं जो मेरे हैं, तब ये मुल्क मजबूत होगा। अच्छा, मैं वैसे एक तजवीज़ दूंगा मुस्तकबिल के लिए। ये जो हमारे यहाँ जब भी हम प्रेस टॉक करते हैं और 50 लोग डड करते हैं ना, इससे सिर्फ ये होता है कि जिसकी आवाज़ में ज़्यादा घन गरज है वो डोमिनेट कर जाता है। बहुत सारे मेरी जैसे नहीफ आवाज़ वाले पीछे रह जाते हैं, ख़वातीन पीछे रह जाते हैं। तो आइंदा हम ये करेंगे कि जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, हम किससे कहें भाई जिसने सवाल करना वो अपना नाम लिख दे इसमें, और एक तरतीब बना देंगे, और हम उस तरतीब के साथ कहेंगे जी अब फलां, अब फलां, अब फलां, ताकि वक्त ज़ाया ना हो और हर एक को मौका मिले। जी फरमाइए। जी अदा, जी अदा, जी जी। मुझे बहुत अफसोस है और मेरे पास तमाम हकायक नहीं है, लेकिन आप जैसे आपका दिल दुखी है, मेरा भी यही उसी तरह से दुखी है। जो भी मुतल्लिका हुकाम हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको हम अकाउंटेबल करेंगे, और आपके वज़ीर इत्तलात होने के हवाले से ये मेरी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। आप जो भी हुक्म करेंगे, जो तजावीज़ देंगे, जो भी काबिल अमल होंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। इलेक्शंस 90 दिन में होंगे या 95 दिनों में या उससे पहले हो जाएंगे, मेरी इसके बारे में कोई राय नहीं है, न इस हुकूमत की कोई राय है, न हमारी जिम्मेदारी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है।
وہ جتنے دنوں میں کرائیں گے. ہماری ذمہ داری ان کی مدد کرنا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہے. ان کے خیال میں یہ 90 دن بنتا ہے، کچھ کا خیال کچھ ہے. ڈی لمیٹیشن کا ایک الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ریشنل ہے. ہم اس میدان میں نہیں ہیں. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کہیں گے کہ جی ہم کل کرا رہے ہیں تو ہم الیکشن کرا کے اقتدار جو منتخب نمائندے ان کو دے کر چلے جائیں گے. لیکن یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جب تک ہم ہیں ہماری کچھ ذمہ داری ہے. بنیادی ذمہ داری ایک لا اینڈ آرڈر کی ہے، تمام نگران حکومتوں کی، صرف وفاقی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم دیوالیاپن میں جاتے جاتے بچیں، بڑی مشکل میں ہیں ڈیفالٹ سے بچنے میں. تو ہم یہ ہرگز اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کریں گے کہ ملک معاشی طور پر مزید ری اسٹیبلائز ہو. میری معلومات کے مطابق 16 رکنی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے. کچھ ایک ہاتھ میں میری جتنی انگلیاں ہیں ان سے کم مشیر اور معاونین ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا موازنہ پچھلی 2 حکومتوں کی سائز سے کریں تو میرے خیال میں آپ خود انصاف کریں گے کہ اس کے مقابلے پر بہت کم ہے. دوسری چیز میں خاصے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ تر ارکان کا تعلق ان کے اپنے شعبے سے ہے. اب اگر آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اگر آپ سرجن جنرل بنا لیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے متعلقہ شعبے سے ہیں. قربان بلوچ میں آواز ٹی وی سے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جو بھی تجاویز آئیں گی نگران حکومت پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. دوسرا حکم آئین کا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے. اگر نگران حکومت یہ نہیں کرتی تو یہ آئین سے انحرافی نہیں ہوگی. ہمارے پاس تحریری آئین بھی موجود ہے اور خوش قسمتی سے وہ ادارے بھی موجود ہیں جو اس آئین پر عمل درآمد کراتے ہیں. اگر کل یہ فیصلہ ہوگا کہ فلاں دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں اور فلاں تاریخ کو ہوں گے اور ایسا حکم الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا تو الیکشن کمیشن جو ہمیں کہے گا ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. میں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں. میرے خیال میں میں نے آج اپنے دائیں بائیں اور اپنے آمنے سامنے لوگوں کو دیکھا جو اس کابینہ کے اندر ہیں. مجھے تو یہ بہت ہی اچھے قابل پروفیشنل لوگ لگے. لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اب میں یہاں پر بلند بانگ دعوے کروں لیکن میرا عمل اس سے مختلف ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ مجھے جج کریں گے، ہماری کابینہ کو جج کریں گے، ہمارے وزیر اعظم کو جج کریں گے ان کے اعمال سے، ان کے کام سے. ہمارا کام بولے گا. میں کتنی بھی اپنی خود تعریفی کروں لیکن اگر if my words don't meet my actions it will be meaningless. باقی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو بنیادی چیلنجز ہیں، معاشی عدم استحکام سے ملک کو بچانا، جو پچھلی جو حکومت جو بنیادی فیصلے کر گئی ہے اس سے پہلو تہی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے. ہم اکنامک یا پولیٹیکل ڈائریکشن کو تبدیل کرنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. تو ہم اسی پر اسی تسلسل کو برقرار رکھیں گے. خاتون پیچھے یہ مائک خاتون کو دے دیں کیونکہ
अभी तक ख़वातीन आई नहीं हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ी सा दिल बड़ा करें, उसके बाद आपके पास आ जाए। जी जी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।